السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول صیاد کی قسط نمبر 20۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دروازے کی دوسری جانب سے آتی قدموں کی آواز سن کر وہ سوچوں سے نکلی اور چونکنا ہو کر بیٹھی۔ صبح کمال سے ہونے والی جھڑپ کے بعد دوپہر میں وہ دوبارہ آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کیمرہ دیکھ کر ہجر سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اتبا کمال کوئی قدم اٹھائے اور وہ اپنی ٹیم کو خود تک پہنچنے کا کوئی راستہ بتا سکے۔ ویڈیو کے دوران بڑے نامحسوس انداز میں اس گاڑی کا نمبر بتا چکی تھی جس میں اتبا کمال اسے یہاں لایا تھا۔ یہاں سے باہر سے اتر کر وہ جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تب ہجر نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے بعد وہ اب پرسکون تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کوئی نہ کوئی اس کی انگلیوں کی حرکت محسوس کر لے گا، پھر وہ لوگ اس تک پہنچ جائیں گے۔ مگر ان کے آنے سے پہلے اسے ایک اور کام بھی کرنا تھا۔ اسے اتبا کی دسترس سے دور جانا تھا تاکہ عین موقع پر اسے مہرا بنا کر وہ پولیس سے فرار حاصل نہ کر پائے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بار اتبا کمال کو فرار کی کوئی راہ ملے۔ تبھی کوئی لائے عمل سوچنے لگی۔ اس دوران کھانے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اتبا کمال اس چوکور کمرے نما جگہ کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ ٹرے اس کے آگے رکھنے کے بعد اس نے ہجر کے ہاتھ کھولے اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ کھانا کھانے کا ہجر کا دل قطع نہ چاہ رہا تھا، مگر وہ اتنی جلدی اپنے ہاتھ دوبارہ بندھوانا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی خاموشی سے نوالے بنانے لگی۔ وہ نوالا منہ کے قریب لائی ہی تھی جب ایک عجیب سی بو اپنے سار میں لینے لگی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے معلوم ہوا کہ کھانے میں کوئی چیز ملائی گئی ہے، اور اتبا کمال کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اندازہ لگایا کہ کھانے میں کیٹامن شامل ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ڈوز دے کر اس کی باڈی کو کیٹامن سے روشناس کرانا چاہ رہا تھا۔ ہجر نے ایک نظر سر پر کھڑے اتبا کمال پر ڈالی جو شاید اس کے کھانے کے انتظار میں کھڑا تھا، پھر بادلے ناخواستہ نوالا منہ میں ڈالا۔ کھانا نگلنے میں اسے خاصی دقت ہوئی تھی۔ صبح اتبا کمال کے گلا دبانے کے بعد سے وہ گلے میں درد محسوس کر رہی تھی اور کھانا نگلتے تکلیف کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی۔ دباؤ زیادہ ڈالنے کے باعث اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ 2-4 نوالے کھانے کے بعد اس نے پانی کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ٹھیک اسی وقت اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ پانی کا گلاس تھامنے کے بعد اس نے گلاس جان بوجھ کر زمین پر گرایا، مگر ظاہر یوں کروایا جیسے وہ ڈرگ کے زیر اثر ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ڈرگ نگلنے کی صورت میں اس کا 20 منٹ بعد اثر ہونا شروع ہوتا ہے، جبکہ اسے کھانا کھایا بھی بمشکل 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے۔ ڈرگ کو دماغ پر اثر انداز ہونے میں کچھ وقت درکار تھا، مگر ہجر یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے اس پر ڈرگ کا اثر ہو رہا ہے۔ وہ اب سر تھامے بیٹھی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ آنکھیں موندنے لگی اور سر پیچھے کی جانب گرا دیا۔ وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں تھی، مگر اس کے بند آنکھیں دیکھ کر اتبا کمال کو لگا کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ تبھی رسی لینے کے غرض سے وہ مڑا تاکہ اس کے ہاتھ باندھ سکے۔ اسی دوران ہجر نے نظر بچا کر زمین میں ٹوٹے ہوئے کانچ کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا اور اسے کرسی کے بازو پر رکھا اور اس کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھ دی۔ وہ چاہتی تو کانچ سے اتبا کمال پر وار کر سکتی تھی، مگر اس وقت اسے معلوم تھا کہ کچھ دیر میں ڈرگ اس پر اثر کرنا شروع کر دے گا، اور اتنے کم وقت میں وہ بھاگ کر زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے دوبارہ پکڑے جانے کا خدشہ تھا۔ تبھی اس نے کانچ کے ٹکڑے سے وار کرنے کے بجائے اسے چھپا لیا تھا تاکہ بعد میں اسے زیر استعمال لا سکے۔ اتبا کمال نے اسی پوزیشن میں موجود اس کے ہاتھ کو رسی سے باندھ دیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی ہتھیلی کے نیچے ٹوٹے گلاس کے کانچ کا ٹکڑا ہے۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب دور ہوتے قدموں کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی تو ہجر نے آنکھیں واہ کیں۔ اتبا کے جانے کی تصدیق کر لینے کے بعد اس نے انگلیوں کو حرکت دی اور کانچ کا ٹکڑا تھاما۔ اسے رسی کاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے اس نے یہ عمل سر انجام دیا۔ اس دوران اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور خون کے قطرے فرش کو بھگو رہے تھے، مگر وہ بے پرواہ اپنے دوسرے ہاتھ کو کھول رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی ڈرگ کے زیر اثر جانے سے پہلے وہ اتبا کمال کی دسترس سے دور چلی جائے۔ خود کو آزاد کروانے کے بعد وقت ضائع کیے بغیر وہ کمرے کے دروازے کی جانب گئی۔ باہر جھانکنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک فیکٹری میں ہے جو اس وقت خالی تھی۔ محتاط انداز میں اس نے قدم کمرے سے باہر رکھا اور جانچتی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے آگے بڑھنے لگی۔ ڈوبتے سورج کی ہلکی روشنی میں وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ فیکٹری کس چیز کی ہے۔ وہ اب کمرے سے کچھ فاصلے پر کھڑی چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر رہی تھی۔ جب کوئی مناسب جگہ نہ دکھی تو اس نے کمرے کے متوازی دیوار سے کچھ آگے پڑی مشین کے پیچھے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ اس بھاری بھرکم چند فٹ اونچی مشین کے پیچھے وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ سے خون کے قطرے ہنوز بہہ رہے تھے، مگر ان پر توجہ دیے بغیر وہ وہاں موجود واحد کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ سورج ڈوبنے کے آخری دہانے پر کھڑا تھا۔ روشن آسمان تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔
ایک آخری نگاہ سورج پر ڈالنے کے بعد اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ چاہتی تو بھاگ سکتی تھی، مگر ایسا نہ کرنے کی اس کے پاس دو وجوہات تھیں۔ پہلی تو یہ کہ کیٹا مین نے جیسے ہی اس پر اثر کرنا تھا، اس نے دوبارہ پکڑے جانا تھا، سو بھاگنے سے بہتر اسے چھپنا لگا تھا۔ یہاں مدد کے انتظار میں بیٹھنے کی دوسری اور اہم وجہ تھی کسی کے الفاظ، مان اور استحقاق بھرے الفاظ، جنہوں نے اسے پابند کر دیا تھا۔ وہ الہان مرتضیٰ کے آنے کا انتظار کرنے کی پابند ٹھہرائی گئی تھی اور اسے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس کی مدد کا انتظار کرنا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آئے گا اسے بچانے کے لیے۔ اگر وہ یہاں بے آرام تھی تو اسے معلوم تھا لمحہ بھر سکون سے الہان بھی نہیں بیٹھا ہوگا۔ جتنی اسے یہاں سے نکلنے کی جلدی ہے، اس سے کہیں زیادہ الہان کو اسے یہاں سے نکالنے کی جلدی ہوگی۔ جلد یا بدیر وہ اسے بچا لے گا۔ اس امید کا دامن تھامتے اس نے پیچھے موجود مشین سے ٹیک لگا دی۔ اس کا سر اب آہستہ آہستہ بھاری ہو رہا تھا اور اسے ہیلوسینیشن دکھائی دینے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جسے وہم سمجھ کر اس نے جھٹک دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھند چھا رہی تھی، جو لمحے بعد اندھیرے میں بدل گئی۔ آسمان کے تاریک ہوتے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ گاڑی سبک رفتاری سے منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ درد سے پھٹتا سر اور شدید تناؤ کا شکار اعصاب لیے وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اب اتبا کمال کی گاڑی کی ٹریس کی ہوئی لوکیشن پر جا رہے تھے۔ وہ جگہ شہر سے کچھ فاصلے پر تھی اور الہان کے ذہنی تناؤ کو مد نظر رکھتے ہارون کے اسے گاڑی ڈرائیو نہیں کرنے دی تھی، بلکہ اس کی جگہ وہ خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، بے خوابی کے باعث سرخ ہوتی آنکھیں، شکن آلود لباس اور تنے اعصاب اس کی پریشانی کا واضح ثبوت تھے۔ سحر کے وقت ہجر کو اغوا کیا گیا تھا اور اب غروب آفتاب کا وقت آ پہنچا تھا، مگر ہجر کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس دوران ایک لمحہ بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ سکون میسر آتا بھی تو کیسے؟ اس کے سکون کو ہی تو اتبا کمال نے بے سکون کیے رکھا تھا۔ سر درد، غصہ، بے بسی، فرسٹریشن، جانے وہ خود کو کن کن احساسات میں گھرا محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی فیول اسٹیشن پر رکنے پر وہ اپنے ٹریولنگ بیگ میں سے پین ریلیف میڈیسن لینے کے ارادے سے اترا اور ٹرنک کی جانب بڑھا۔ اپنے بیگ پر پڑا ہجر کا بیگ اس نے اٹھا کر سائیڈ پر کیا تھا جب اس کی نظر اس کے بیگ پر لگے ریکارڈر پر پڑی۔ اس کی پیشانی پر ان گنت شکنیں نمایاں ہوئیں۔ ایک لمحہ لگا اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں۔ وہ جان گیا تھا کہ کیسے اتبا کمال کو ان کی ریٹ کے بارے میں خبر ہوئی تھی۔ غصہ ضبط کرتے ہوئے اس نے وہ ریکارڈر الگ کیا اور پھر زمین پر پھینکتے اسے جوتے سے مسل دیا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے اپنا ٹریولنگ بیگ اٹھایا اور واپس گاڑی میں آ بیٹھا۔ میڈیسن کی تلاش میں اس نے بیگ کے اگلے حصے میں ہاتھ ڈالا ہی تھا جب اس کے ہاتھ میں ایک چیز ٹکرائی۔ ہموار سطح والی ایک چیز کی بناوٹ محسوس کر کے اس نے اسے مٹھی میں پکڑا اور ہاتھ باہر نکالا۔ اپنا دایاں ہاتھ نظروں کے سامنے کیا اور مٹھی کھولنے لگا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک سیاہ رنگ کا باکس پڑا تھا۔ آنکھوں میں شناسائی کے رنگ ابھرے۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں ایک سلور رنگ ٹائی پن تھی۔ وہ ٹائی پن اسے ہجر نے دی تھی۔ جمیرہ بیچ پر واپسی پر ہجر نے اس سے خفا تھی اور خفگی کے باعث اس نے سارے راستے اس سے سیدھے منہ بات نہ کی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گھسی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ فریحہ کے اس روز دین پر زور دینے کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ ساری نمازوں کی روٹین ابھی نہیں بنی تھی اس کی، مگر جب کبھی فارغ وقت ملتا تو وہ نماز پڑھ لیا کرتی۔ اپنی وہی چند لفظوں پر مشتمل مخصوص دعا مانگنے کے بعد جائے نماز طے کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر پر لپٹا اسکارف کھولنے کے بعد وہ ابھی آرام دہ انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب اسے بھوک کا احساس ہوا۔ دبئی مال کے قریب بنے کیفے سے دوپہر کو چوکو لالا اور پیسٹری کھانے کے بعد اس نے مزید کچھ نہیں کھایا تھا۔ الہان نے واپسی کے راستے میں اسے 2-3 مرتبہ ڈنر کا پوچھا، مگر اس نے یہی کہتے انکار کیا کہ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اس لمحے اسے اوور ریئیکٹ کرنے اور ڈنر کو منع کرنے پر شدید پچھتاوا ہوا تھا۔ وہ پچھتاوے میں ہی گھری تھی جب اس کے فون پر میسج موصول ہونے کی رنگ ٹون بجی۔ بے دلی سے اس نے فون اسکرین کو دیکھا تو وہاں مسٹر سی ای او کا نام جگمگا رہا تھا۔ بمچکاتے اس نے میسج کھولا۔ 10 منٹ کے اندر اندر باہر تشریف لے آئیں ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میسج میں لکھی دھمکی پڑھ کر کچھ لمحے پہلے ختم ہونے والی خفگی نے دوبارہ سر اٹھایا۔ ایک جھٹکے سے وہ بیڈ سے اٹھی۔ سلیپرز پہنتے وہ تن کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ فل سلیو ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ لاؤنج کے قریب سے گزر کر اس کے کمرے میں جا رہی تھی جب اس کی نظر لاؤنج میں نظر آتے اوپن کچن میں پڑی۔ وہاں سے اسے الہان کی پشت نظر آئی۔ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس نے کچن کا رخ کیا۔ یہ دھمکیاں کسے دے رہے ہیں آپ؟ چوکھٹ پر کھڑے کھڑے اس نے سوال کیا۔ اس کی آواز سن کر کھانا پکاتے الہان نے رخ موڑا۔ تیکھے ستونوں سے گھوٹی ہجر پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد اس نے ہاتھ پر بندھی گھڑی کو ایک نظر دیکھا۔ 10 منٹ کا کہا تھا میں نے، آپ تو 10 سیکنڈ میں تشریف فرما ہو گئیں۔ لگتا ہے دھمکی خاصی کارآمد ثابت ہوئی۔ خیر تشریف رکھیں، چند منٹوں میں کھانا تیار ہو جائے گا۔
اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ کچن ٹیبل کی جانب اشارہ کرتے بولا اور واپس شیلف کی جانب رخ موڑ گیا۔ سفید بے داغ شرٹ پر ایپرن پہنے وہ بڑی مہارت سے ویجیٹی سے نوڈلز بنانے میں مصروف تھا۔ شرٹ کے بازو اس نے کونیوں تک موڑ رکھے تھے اور اس وقت دائیں ہاتھ کی کلائی سے سیاہ بینڈ بھی غائب تھے۔ شاید بار بار پانی میں ہاتھ ڈالنے کے پیش نظر اس نے بینڈ اتار رکھا تھا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے بس یہ بتائیں کہ کن نتائج کی دھمکی دے رہے تھے آپ؟ اس نے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ بھوکا سونے کی۔ اگر آپ کھانے کے لیے نہ آتی تو آپ کو بھوکا سونا پڑتا اور اس کی ذمہ دار آپ خود ہوتی، وہ مصروف سے انداز میں بولا تو ہجر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ تیکھی نگاہ اس کے فرش پر ڈالنے کے بعد اس نے کچن ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی ڈالا اور پانی پینے لگی۔ آپ یہ بات سیدھے طریقے سے بھی کہہ سکتے تھے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ سیدھے طریقے سے کہی گئی میری بات کا آپ پر اثر نہیں ہوتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب میں نے آپ سے نرم لہجے میں کوئی بات کہی ہے، چاہے وہ میڈیا کے سامنے نہ جانے والی بات ہو، اکیلے باہر جانے سے منع کرنا ہو یا پھر کھانے کا کہنا ہو، آپ نے میری بات نہیں مانی۔ کہتے ہیں نا کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، میں بھی اسی کہاوت پر عمل پیرا ہوں۔ الہان لسانیت سے بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ خجالت مٹانے کی غرض سے بولی۔ الہان کی بات بہت حد تک سچ تھی۔ یہ بات وہ دل سے تسلیم کر چکی تھی کیونکہ وہ واقعی اس کی نرم لہجے میں کہی گئی بات پر کان نہ دھرتی تھی۔ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، الہان اردو میں بولا تو ہجر نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، مگر اسے متوجہ نہ دیکھ کر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ اگر آپ جلدی آ ہی گئی ہیں تو میری کچھ مدد کر دیں۔ اسے کرسی پر بیٹھے دیکھ کر الہان عام سے انداز میں بولا تو ہجر ایک بار پھر خجل ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کرنا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ ٹیبل سیٹ کریں، تب تک کھانا تیار ہو جائے گا۔ نوڈلز پر کالی مرچ چھڑکتے ہوئے بولا تو ہجر نے سر ہلایا۔ وہ پلیٹس میٹ کی تلاش میں نگاہیں پورے کچن میں دوڑا رہی تھی، مگر پلیٹ میٹس اسے کہیں نہ دکھے۔ بائیں جانب بنے تیسرے کیبنٹ میں رکھے ہیں پلیٹ میٹ، اسے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا پا کر الہان نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ اس کی بات پر عمل کرتے ہجر نے کیبنٹ سے پلیٹ میٹ نکال کر ٹیبل پر بچھائے۔ آمنے سامنے والی دو نشستوں کے آگے پلیٹس، چھری، کانٹے اور نیپکن رکھنے کے بعد وہ گلاس سیٹ کر رہی تھی جب الہان زچینی نوڈل کا باؤل اور زنگر کلب سینڈوچ کی ڈش لیے ٹیبل کے قریب آیا۔ ٹیبل پر ڈش اور باؤل رکھنے کے بعد اس نے ایپرن اتارا اور ہجر کے سامنے والی نشست سنبھال لی۔ شروع کریں۔ اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے کے بعد الہان بولا۔ اس دفعہ ہجر انکار کرنے کی غلطی دہرائے بغیر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا آپ اچھا بنا لیتے ہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ شکر ہے آپ کو مجھ میں کوئی خوبی تو دکھی، ورنہ ہر وقت خامیاں ہی گنواتی رہتی ہیں۔ وہ جل کر گویا ہوا تو ہجر اسے گھور کر رہ گئی۔ کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد ہجر نے برتن سمیٹنے میں الہان کی مدد کی۔ میں برتن دھو دیتی ہوں، اسے سنک کے آگے کھڑے ہوتے دیکھ کر ہجر نے پیشکش کی۔ ٹھیک ہے، دھوئیں۔ ایپرن اس کی جانب بڑھاتے الہان اسے اصرار کا موقع دیے بغیر سائڈ پر ہو گیا۔ بندہ اخلاقاً ہی ایک آدھ دفعہ انکار کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً مار جانے پر ایپرن پہنتے ہجر طنزاً بولی۔ اپنائیت کے رشتوں میں اخلاقاً کچھ نہیں کیا جاتا، ان میں صرف حق جتایا جاتا ہے۔ سنک سے کچھ فاصلے پر شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا وہ برتن دھوتی ہجر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مہمان سے کرواتے بندہ اچھا تھوڑی لگتا ہے۔ تیزی سے چلتے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اتنی رفتاری سے چل رہی تھی۔ کون مہمان؟ مستقبل میں آپ نے اسی گھر میں شفٹ ہونا ہے، اس لیے بہتر ہے آپ ابھی سے اپنا گھر ہی سمجھیں، وہ اپنائیت سے بولا۔ آپ سے کس نے کہا میں دبئی شفٹ ہوں گی؟ وہ تعجب سے بولی۔ جب میں دبئی میں رہائش پذیر ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی یہاں ہی رہیں گی۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ میری جاب امریکہ میں ہے، اس لیے میں امریکہ میں ہی رہوں گی۔ ہجر نے امریکہ میں اپنی جاب کا حوالہ دیا۔ میری کمپنی دبئی میں ہے، اس لیے ہم دبئی میں ہی رہیں گے، وہ دو بدو بولا۔ اگر مجھے جاب چھوڑنی پڑے گی تو آپ کو بھی اپنی کمپنی شفٹ کرنی پڑے گی۔ اگر امریکہ نہیں تو دبئی بھی نہیں، ہم پاکستان میں سیٹل ہوں گے، ہجر قطعیت سے گویا ہوئی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ الہان نے وقت سے پہلے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کی بات سن کر ہجر بھی خاموش ہو گئی تھی۔ برتن اب تقریباً دھل چکے تھے۔ آپ کافی پئیں گی؟ الہان اب سلپ کی جانب رخ کیے کھڑا اپنے لیے کافی بنانے لگا تھا جب اس نے ہجر سے استفسار کیا۔ نہیں، میں اب آرام کروں گی، ہاتھ خشک کرتے وہ بولی۔ میں بنا رہا ہوں، پی کر جائیے گا، وہ مسروف سے انداز میں بولا تو ہجر نے اس کی پشت کو گھوڑا۔ پھر وہی اپنی مرضی کرنے والی عادت۔ اس نے ضبط سے گہری سانس لی، پھر جا کر کچن ٹیبل کی ایک کرسی پر ٹک گئی۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کے مگ ہاتھ میں اٹھائے آیا اور ایک کپ اسے تھمانے کے بعد مقابل بیٹھ گیا۔ اردو کلاسز کا آغاز کب سے کرنا ہے؟ ہجر نے ایک دفعہ اسے اردو
سکھانے کا کہا تھا، اس لیے اس نے پوچھا۔ اردو سیکھنے کا ارادہ بدل گیا ہے میرا، کیونکہ اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ انگلش سمجھ لیتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے انہیں اپنی بات سمجھانے کے لیے مفت ٹرانسلیٹر کی سہولت عمر بھر کے لیے مجھے مل چکی ہے۔ وہ الہان کو اپنا فری ٹرانسلیٹر گردانتے بے نیازی سے بولی۔ ٹھیک ہے محترمہ، اٹھائیں فائدہ فری ٹرانسلیٹر کا، اس نے گویا اجازت دی۔ ہجر اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ کچھ لمحے وہاں خاموشی چھائی رہی، پھر الہان نے خاموشی کو توڑا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اس کی غائب دماغی محسوس کر کے بولا۔ سوچ رہی ہوں کہ اتنا کٹھور، بے لچک اور لاتعلق نظر آنے والا شخص کا دل چند دنوں میں کیسے نرم پڑ سکتا ہے، لہجے کی سرد مہری ایک دم اپنائیت میں کیسے تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن پھیلی تھی۔ الہان سمجھ گیا کہ وہ اس کے متعلق سوال کر رہی تھی، تبھی اس کے گہرے مشاہدے سے متاثر ہوتے بولا، انسانوں کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی، مگر کوئی بات یا کوئی جذبہ تو ہوگا نا جس نے آپ کو بدلنے پر مجبور کیا۔ وہ الہان کے اس کے ساتھ بدلے رویے کی وجہ جاننے پر بضد تھی۔ ہاں، ہے ایک جذبہ، وہی بدنام زمانہ جذبہ جسے عرف عام میں محبت کہتے ہیں۔ وہ دل موہ لینے والے انداز میں بولا، محبت؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ مگر یہ مت پوچھیے گا کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کا لیا دیا رویہ تھا، باوقار انداز، یا پھر کچھ اور جس کے باعث یہ جذبہ پروان چڑھا۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ آپ کا مقام دل میں باقی سب سے بلند ہے، اور یہ یقیناً محبت کے باعث ہی ہے۔ عام فہم انداز میں اس نے اپنی بات کہی۔ کیا احساسات واقعی اتنی جلدی بدل جاتے ہیں؟ احساسات تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، مگر انہیں سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اگر احساسات سمجھ آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اظہار، وہ بے توقف بولا۔ تو ہجر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شب بخیر کہنے کے بعد ہجر نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے گئے چند لمحے ہی گزرے تھے جب ہاتھ میں خالی جگ لیے وہ دوبارہ کچن میں آئی۔ قدموں کی آواز پر الہان جو کافی کے مگ دھو رہا تھا متوجہ ہوا۔ اس کے ہاتھ جگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ وہ پانی بھرنے آئی ہے، تبھی وہ اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ پانی بھرنے کے بعد ہجر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچن سمیٹنے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑا، اسے کچن ٹیبل پر ایک کالے رنگ کا باکس پڑا دکھائی دیا۔ وہ باکس دیکھ کر اسے تعجب ہوا تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے جب اس نے ٹیبل سے چیزیں سمیٹی تھیں تب وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ شاید ہجر بھول گئی ہو۔ ہجر کچھ لمحے پہلے پانی بھرنے آئی تھی، اس لیے وہ یہی سوچ رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس باکس میں ایک خوبصورت سلور رنگ کی ٹائی پن تھی جو غالباً ہجر اس کے لیے رکھ کر گئی تھی۔ ٹائی پن دیکھ کر اسے خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ اسی وقت فون پر میسج موصول ہونے کی رنگ ٹون بجی۔ ہجر کے نمبر سے میسج موصول ہوا۔ میسج اس نے بغیر کسی توقف کے کھولا۔ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈنر کے بدلے میں آپ مجھ سے برتن دھلوا چکے ہیں اور ناشتے کے بدلے میں شکریہ کے طور پر دی ہے یہ ٹائی پن۔ آج شاپنگ کے دوران میری نظر اس ٹائی پن پر پڑی تھی، پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، اس لیے لی تھی۔ فون نکالتے وقت آپ کے کوٹ کی پاکٹ میں ٹوٹی ہوئی پن دیکھی تھی میں نے، اس لیے سوچا کہ یہ آپ کو شکریہ کے طور پر دے دوں۔ اور ہاں، کسی کو کچھ دیر مزید بات کرنے کے لیے روکنا ہو تو اس کے لیے کافی کا بہانہ بنانے کی ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ بھی مجھے روکنے کا کہہ سکتے ہیں، کیا پتہ آپ کے کہنے پر رک ہی جائے۔ ہجر کا میسج پڑھ کر اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خفیف سے انداز میں سر جھٹکا، پھر خود کلامی کے انداز میں بولا، اس لڑکی سے کوئی بات چھپانا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ کچن کی بتیاں بجھاتے اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ ٹائی پن پر نظر ٹکاتے وہ جو سوچوں میں گم تھا، گاڑی جھٹکے سے رکنے پر سوچوں سے باہر نکلا۔ اس نے تعجب سے ارد گرد دیکھا اور شاید منزل پر پہنچ گئے تھے، تبھی سوچوں کو جھٹکتے وہ تیز قدم اٹھاتا گاڑی سے باہر نکل آیا۔ صیاد، باب نمبر 24۔ Knowledge is that which benefits, not that which is memorized۔ شہر سے کچھ فاصلے پر بنی فیکٹری کے باہر گاڑی رکتے ہی وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ فیکٹری کے بیرونی دروازے کی جانب تھا۔ جب ہارون کی آواز پر اس کے قدم تھمے، الہان رک جاؤ، ہمیں پولیس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہارون نے اسے روکنا چاہا، پولیس کی گاڑی بھی ان کے ساتھ ہی نکلی تھی، مگر الہان کے بار بار کہنے پر ہارون نے تیز ڈرائیونگ کی تھی، تبھی وہ لوگ پہلے پہنچ گئے تھے۔ میں انتظار نہیں کر رہا، آپ نے کرنا ہے تو کریں۔ لمحے کے لیے رک کر اس نے اپنی بات مکمل کی، پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ہارون بھی اس کے پیچھے گئے۔ دروازہ پار کرتے ہی اس نے طائرانہ نگاہ وسیع رقبے پر پھیلی فیکٹری پر ڈالی۔ تم دائیں طرف جاؤ، میں بائیں طرف دیکھتا ہوں۔ ہارون کی بات پر سر ہلاتے وہ دائیں طرف آ گیا اور اب ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی میں دیوانہ وار ارد گرد دیکھتے آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں آنے والے ہر دروازے کو کھول کر اس نے آفس نما کمروں میں جھانکا تھا۔ وہ بلند آواز میں اسے پکار بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے اتباع کمال تک اس کی آمد کی خبر پہنچنے کا خدشہ تھا۔ یوں ہی متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے
وہ ایک دروازے کے قریب آیا جو کھلا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو وہاں خالی کرسی، کٹی ہوئی رسی اور کھانے کی ٹرے دکھی تھی۔ خالی کرسی دیکھ کر اس کا دل ڈوبا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ ایک بار پھر اس نے ہجر کو کھو دیا۔ یہ احساس کس قدر تکلیف دہ تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سن کر وہ اذیت سے اس کیفیت سے باہر نکلا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے ذہنی انتشار پر قابو پانا چاہا، پھر صورتحال سمجھنے کہ ہر شے کی پوزیشن دیکھی۔ کٹی ہوئی رسیاں دیکھ کر اسے لگنے لگا کہ ہجر کو اتبا کمال کہیں لے کر نہیں گیا بلکہ وہ خود یہاں سے فرار ہوئی ہے۔ اگر ہجر خود یہاں سے بھاگی ہے تو اتبا کمال ابھی بھی یہیں کہیں ہوگا۔ کیا اسے ہجر کی غیر موجودگی کا علم ہو چکا ہے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا۔ ہجر کو یہاں سے نکلے کچھ ہی دیر ہوئی ہے، یقیناً وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ خون کے تازہ قطرے دیکھ کر وہ پرسوچ انداز میں بولا، پھر خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر وہ اب یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ ہجر کہاں گئی ہوگی۔ اس دوران اسے ایک بار پھر اتبا کمال کو پکڑنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس کے حواسوں پر ہجر سوار تھی۔ اتبا کمال کو پکڑنے کے لیے کرائم برانچ اور پولیس کی ٹیم آ چکی تھی۔ وہاں اس کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر ہجر کو اس کی ضرورت تھی، سو وہ اس کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ دیوانہ وار وہ اسے بلند آواز میں پکار رہا تھا۔ جب ٹارچ کی روشنی میں اس کی نظر فرش پر وقفے وقفے سے گرے خون کے قطروں پر پڑی، وہ اب قطروں کے تعاقب میں بڑھ رہا تھا۔ لمحوں میں وہ دیوار سے کچھ فاصلے پر پڑی بھاری بھرکم مشین کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے آگے ہو کر مشین کی اوٹ میں دیکھا تو وہاں ہوش و حواس سے بیگانہ ہجر کا وجود دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ہجر کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا اور بکھرے بالوں نے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ الہان اب دوزانوں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ گال تھپتھپاتے اس نے ہجر کو 2-3 دفعہ پکارا، پھر اسے ہوش میں آتے دیکھ کر مزید تاخیر کیے بغیر اسے وہاں سے لے گیا۔ واپسی کے راستے کے دوران اسے آفیسر رضا حمید کی ٹیم جا بجا اتبا کمال کی تلاش میں پھیلی نظر آئی تھی، مگر ان پر توجہ دیے بغیر وہ فیکٹری کے بیرونی دروازے کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگا۔ دروازہ پار کر کے وہ گاڑی کے قریب آیا ہی تھا جب اسے اپنے پشت پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا، گولی چلنے کی آواز آئی۔ اس گولی کی آواز لمحے کے بعد ایک اور گولی چلی اور الہان لڑکھڑا گیا۔ بڑی مشکل سے توازن برقرار رکھتے اس نے ہجر کو سنبھالا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ہارون نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر الہان نے احتیاط سے ہجر کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی تیز رفتاری سے اسپتال کی جانب رواں دواں تھی۔ گاڑی ہارون ڈرائیو کر رہے تھے جبکہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا الہان زخم سے خون زیادہ نکلنے کے باعث اب ہوش و حواس کھو چکا تھا۔ فیکٹری شہر سے فاصلے پر تھی، اس لیے انہیں ہسپتال پہنچنے پر وقت درکار تھا۔ پھر ہارون گاڑی ہواؤں میں اڑاتے انہیں جلد از جلد ہسپتال پہنچانے میں کوشاں تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ سفید رنگ و روغن میں مزین چھت سے ٹکرائی۔ کچھ دیر وہ خالی ذہنی کے عالم میں چھت کو دیکھتی رہی، پھر اس نے گردن گھمانی چاہی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں موجود ہے، مگر ہلانے میں اسے خاصی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ گلے میں شدید درد محسوس کر رہی تھی اور سر بھی بھاری ہو رہا تھا۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے درد برداشت کیا، پھر ارد گرد دیکھا۔ خود کو اسپتال میں پا کر اس نے سکون کی سانس لی۔ وہ اب یہ یاد کرنے لگی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، مگر ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود اسے کچھ یاد نہ آیا۔ بے ہوشی میں جانے سے پہلے کا آخری منظر اسے نیم اندھیرے میں ڈوبی ہولناک فیکٹری اور قدموں کی آواز ہی یاد آئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہ تھا۔ کچھ دیر ان واقعات کو سوچنے کے بعد اس کا دھیان الہان کی جانب مڑ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہی اسے بچانے کے لیے آیا ہوگا، مگر اب اپنے ارد گرد اس کی غیر موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ وہ ہوش میں آ کر اسے اپنے قریب دیکھنے کی توقع کر رہی تھی، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خود کو تنہا دیکھ کر وہ شدید مایوس ہوئی۔ شاید میں نے زیادہ توقعات وابستہ کر لی تھیں، تبھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ خود اذیتی کی کیفیت میں بول پڑی۔ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، جوں ہی اٹھ کر بیٹھی سر میں ٹیس اٹھی، بے اختیار اس کے لبوں سے کرہ نکلی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں سے سر تھام چکی تھی۔ اسی دوران واش روم کا دروازہ کھول کر سفید کپڑوں میں ملبوس نرس باہر نکلی۔ او، آپ کو ہوش آ گیا؟ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ اسے ہوش میں دیکھ کر نرس خوش دلی سے بولی۔ سر بھاری ہو رہا ہے، ایک نظر اسے دیکھتے اس نے صاف گوئی سے بتایا۔ اس کی آواز ابھی بھی دھیمی اور روندی ہوئی تھی۔ آپ کو کیٹامین دی گئی تھی، یہ سر درد اسی کا آفٹر ایفیکٹ ہے۔ نرس رسان سے گویا ہوئی۔ گلے میں بھی درد ہے، گردن موڑنے اور اونچا بولنے میں بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی۔ وہ بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی، نظریں اس کی اب دروازے کا طواف کر رہی تھیں۔ وہ شاید کسی کے آنے کی منتظر تھی۔ گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی آپ کو، آپ کی گردن پر نشانات موجود ہیں۔ نرس کی بات سن کر ہجر کا ہاتھ بے ساختہ اپنی گردن تک گیا۔ وہ وہاں واقعی نشانات محسوس کر سکتی تھی۔
اسٹرینگولیشن کے باعث آپ کے تھائرائیڈ مسلز ڈیمیج ہو گئے ہیں، تبھی نیک موومنٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ چند دن لگیں گے مسلز ہیل ہونے میں، تب تک آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، نرس مزید گویا ہوئی۔ اس کی بات کے جواب میں ہجر نے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ وہ اب اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جس پر پٹی کی گئی تھی، جو شاید کانچ لگنے کے باعث آنے والے زخموں کی وجہ سے باعث تھی۔ ذہن اس کا اب بھی بھٹک بھٹک کر الہان کی جانب جا رہا تھا۔ کیا وقت ہو رہا ہے اب؟ اور مجھے کب یہاں لایا گیا تھا؟ سوچوں کو جھٹکتے اس نے سوال کیا۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا ہے اور آپ کو غالباً 10-11 بجے کے قریب یہاں لایا گیا تھا۔ وہ 30 سالہ نرس اب دیوار کے قریب رکھی بینچ پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ہجر کو کیٹامین کے زیر اثر دیکھ کر ڈاکٹر نے مزید کوئی اینستھیزیا نہیں دیا تھا، کیونکہ کیٹامین بھی اینستھیزیس ڈرگ ہی تھا۔ کیٹامین کی لو ڈوز کا اثر گھنٹے ڈیڑھ میں ختم ہو جاتا ہے، تبھی وہ بھی جلد ہوش میں آ گئی تھی۔ میرے ساتھ ہسپتال کون آیا تھا؟ میرا مطلب مجھے یہاں کون لایا تھا؟ جب وہ مزید ضبط نہ کر سکی تو اس نے سوال کر ڈالا۔ کوئی 50 سالہ شخص تھے۔ آپ کا ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وہ دوسرے روم میں چلے گئے تھے، پھر ان سے مشابہت رکھتا ایک اور شخص اس روم میں آ گیا۔ نرس اسے پہلے ہارون اور پھر احتشام کی موجودگی کے بارے میں بتا رہی تھی، مگر ہجر کو لگا کہ پہلے احتشام چچا اس کے پاس تھے، بعد میں الہان۔ اب کہاں گئے وہ دونوں؟ وہ متجسس انداز میں بولی۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو وہ آپ کے پاس رکنے کا کہہ کر گئے تھے، شاید دوسرے روم میں ہوں۔ وہ نرس خاصی باتونی تھی، تبھی جھٹ سے ہجر کو جواب دے رہی تھی۔ دوسرے روم میں کون ہے؟ بار بار دوسرے روم کا ذکر کرنے پر ہجر نے استفسار کیا۔ آپ کے ساتھ ایک اور پیشنٹ بھی یہاں لایا گیا تھا، جو 7 والے روم میں موجود ہے۔ میں بار بار اسی کا ذکر کر رہی ہوں، نرس نے وضاحت دی تو ہجر کو تعجب ہوا۔ کیا نام ہے اس پیشنٹ کا؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ اسے لگا تھا کہ شاید کوئی پولیس آفیسر ہوگا جو کارروائی کے دوران زخمی ہوا ہو۔ شاید الہان نام ہے پیشنٹ کا، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ ہجر کی دھڑکن تیز ہوئی۔ نرس کے الفاظ تھے یا کوئی پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیلا گیا۔ الہان، کہیں آپ کو سننے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ نہیں، 7 والے روم میں جو نرس ہے اس سے میری اچھی سلام دعا ہے۔ اس نے مجھے پیشنٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ ٹانگ پر گولی لگی ہے، مگر ہسپتال لیٹ پہنچنے کی وجہ سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ الفاظ کوڑوں کی مانند اسے لگے تھے۔ ایک انجانی سی تکلیف نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ نرس مزید کچھ تفصیلات بتا رہی تھی، مگر وہ اس کی سنے بغیر جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہی اسے کمزوری کا احساس ہوا، مگر وہ لاپرواہی سے دوسرے کمرے کے دروازے تک گئی۔ نرس اسے روکنے کے لیے اسے پکار رہی تھی، مگر اس کی پکار انسنی کرتے ایک جھٹکے سے اس نے دروازہ کھولا۔ نظر سیدھا کمرے کے وسط میں رکھے بیڈ پر دراز وجود سے ٹکرائی، جو ارد گرد سے سب مناظر دھندلا گئے۔ نظر جمی تھی تو بس اس ہوش و حواس سے بیگانہ وجود پر۔ وہ اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھ رہی تھی، جبکہ کمرے میں پہلے سے موجود ہارون رخ موڑے دراز سے دوائی نکال رہے تھے۔ دروازہ کھلنے پر متوجہ ہوئے، مگر جیسے ہی ان کی نظر ہجر پر پڑی انہوں نے فوراً سے بیشتر رخ واپس موڑا۔ ہجر ان کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ یہ محسوس کر کے اس کی یکسوئی کو غنیمت جانتے وہ خاموشی سے چہرہ چھپاتے باہر نکل گئے۔ وہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہسپتال آئے تھے اور پھر احتشام چچا کے ہسپتال پہنچتے ہی وہ الہان کے پاس ٹھہر گئے تھے، جبکہ احتشام ہجر کے پاس تھے۔ احتشام چچا کچھ دیر پہلے ہجر کو نرس کے سپرد کر کے ڈسپنسری سے دوائی لینے گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے اب۔ وہ بیڈ کی پائنٹی کے قریب الہان پر نظر ٹکائے کھڑی تھی۔ جب احتشام کمرے میں داخل ہوتے بولے۔ ان کی بات سن کر ہجر نے گردن موڑ کر آنسو بھری آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ جو اپنی تکلیف پر بھی نہ روئی تھی، الہان کی تکلیف کا سن کر آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائی۔ اسے کھونے کا احساس اتنا جان لیوا تھا کہ اسے گولی لگنے کا سن کر اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش قسمتی سے گولی فلیش میں لگی تھی، کوئی بھی بون یا وین متاثر نہیں ہوئی، اگلے چند گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا اسے۔ وہ اب اسے بازوؤں کے حصار میں لے کر تسلی دیتے ہوئے الہان کی کنڈیشن کے متعلق آگاہ کر رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ اب ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل آئی تھی اور کچھ احتشام چچا کی تسلی نے اسے پرسکون کیا تھا۔ الہان تمہیں وہاں سے لا رہا تھا جب اتبا کمال، جو پولیس کی گاڑی کی سائرن کی آواز سن کر وہاں سے فرار ہونے کے لیے اپنی گاڑی کی جانب جا رہا تھا، اس کی نظر تم دونوں پر پڑی۔ الہان کرو اس کی جانب نہیں تھا، اس لیے وہ اتبا کمال کو دیکھ نہ پایا۔ اتبا کمال نے کچھ فاصلے سے الہان کی پشت کا نشانہ باندھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا ایک پولیس آفیسر نے اس کے بازو پر فائر کیا، جس سے اس کا نشانہ چوک گیا اور گولی الہان کی ٹانگ پر لگ گئی۔ اتبا کمال کے بازو پر گولی ہارون نے چلائی تھی، مگر چونکہ ہجر ہارون کے زندہ ہونے کے متعلق ابھی نہیں جانتی تھی، اس لیے احتشام چچا نے غلط بیانی کی۔
اتبا کمال، اس نے تشویش سے پوچھا۔ وہ پولیس کی حراست میں ہے، اس لیے بے فکر ہو جاؤ۔ احتشام چچا کے بتانے پر ہجر نے سکون کی سانس خارج کی۔ وہ دونوں اب ہسپتال روم میں موجود بینچ پر بیٹھے تھے، جبکہ ہارون ہجر کی موجودگی کے باعث کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ ان کا دل تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی سے ملیں، اس سے اس کا حال پوچھیں، اس کو تسلی دیں، مگر اس کا رد عمل سوچ کر اپنی جگہ اپنی خواہش دبا گئے تھے۔ ان میں اس کے سوالات کا جوابات دینے کی ہمت نہیں تھی۔ باتوں کے دوران آپ کا حال پوچھنا تو بھول ہی گیا، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ الہان کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے وہ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ پہلے سے بہتر، وہ مختصراً بولی۔ آپ کو اس وقت آرام کرنا چاہیے، مگر آپ اپنی پرواہ کیے بغیر یہاں آ گئیں۔ جائیں جا کر آرام کریں، وہ نرم لہجے میں ڈپٹ کر بولے۔ میں کہیں نہیں جا رہی کیونکہ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، وہ وہاں ایک انچ ہلے بغیر دو ٹوک انداز میں بولی۔ احتشام چچا نے 2-3 بار اسے وہاں سے بھیجنے پر اصرار کیا، مگر ہجر جانے سے قطعاً راضی نہ تھی۔ میں انتظامیہ سے بات کر کے دیکھتا ہوں، اگر وہ ایک ہی روم میں 2 بیڈ ارینج کر دیں تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی۔ بالآخر احتشام چچا نے اس کی ضد کے آگے ہار مانی اور کوئی درمیان کی راہ نکالی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اسپتال کے عملے سے بات کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب وہاں ہجر دیوار سے ٹیک لگا کر آرام دہ انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی نگاہیں الہان کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ چوڑی پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے بال، گھنی ابرو کے سائے میں بند بھوری آنکھیں اور آپس میں سختی سے پیوست انابی لب۔ وہ خوبرو تھا، ہجر تسلیم کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہجر نے اس کا بغور جائزہ لیا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سرسری نگاہ ہی ڈالتی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کوئی دیر گزری جب احتشام چچا دوبارہ کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے اندر آتے ہی ہجر نے الہان کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ کب ہوش آئے گا انہیں؟ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہجر کی جھنجھلائی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ لیں، آ گیا ہوش آپ کے ہسبینڈ کو؟ اس کی پلکوں کی جنبش دیکھ کر نرس بولی تو کچھ فاصلے پر رکھے بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہجر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ نرس جو ڈرپ چیک کرنے آئی تھی، اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ اب دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ صورتحال سمجھنے کی کوشش کرتا الہان ہجر کی آواز پر اس کی جانب دیکھنے لگا، جس کی سوالیہ نگاہیں پہلے ہی اس پر ٹکی تھیں۔ اس کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں الہان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا، پھر اسے بغور دیکھا۔ اسے دیکھنے میں وہ ٹھیک لگ رہی تھی، مگر تبھی اس نے اسے دیکھنے میں وہ ٹھیک ہی لگی تھی، تبھی اس نے اس کا حال پوچھنا ضروری نہیں سمجھا اور نظریں اس پر سے ہٹا دیں۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے خود جدوجہد کرتے دیکھ ہجر اپنے بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی اور کشن سیٹ کر کے اسے بیٹھنے میں مدد دی۔ شکریہ، آرام دہ انداز میں بیٹھ کر وہ تشکر آمیز لہجے میں بولا، پھر ٹانگ پر چڑھے ایموبلائٹس اور ہاتھ پر لگی ڈرپ کو بیزاری سے دیکھنے لگا۔ ہجر اس کے شکریہ کے جواب میں مسکرائی تھی، مگر وہ اب اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس کی بے توجہی محسوس کر کے ہجر واپس اپنے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ گردن کے درد کے علاوہ خود کو نارمل محسوس کر رہی تھی اب، مگر اسے چند گھنٹے آبزرویشن میں رکھا گیا تھا، تبھی وہ اسپتال میں ہی موجود تھی۔ جانے احتشام چچا نے اپنے رابطے استعمال کیے تھے یا اسپتال والوں کی منت سماجت کی تھی، مگر کسی طرح ان دونوں کے لیے ایک کمرے میں ہی 2 بیڈ کا انتظام کر لیا تھا۔ اس کمرے میں 2 نفوس کی موجودگی کے بغیر بھی خاموشی کا راج تھا۔ الہان سائڈ ٹیبل سے اپنی فائل اٹھا کر دیکھ رہا تھا، جبکہ ہجر اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ اسے لگا کہ ہوش میں آنے کے بعد وہ اس سے گرم جوشی سے حال دریافت کرے گا، مگر وہ تو خاموش تھا اور اس کی خاموشی ہجر کو چھو رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ جب چبھن برداشت سے باہر ہونے لگی تو اس نے بات کا آغاز کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، وہ ایک لفظی جواب دے کر فائل رکھنے کے بعد اب اپنا فون اٹھا چکا تھا۔ بہت سے لمحے ایک بار پھر خاموشی کی نظر ہو گئے۔ ہجر کو اس کا سر دویہ ٹھٹکنے پر مجبور کر رہا تھا، اسے احساس دلا رہا تھا کہ کچھ تو ہوا ہے جو وہ یوں اجنبی بن رہا ہے۔ کچھ ہوا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب کہ سب ٹھیک ہے نا؟ اپنے شک کی تصدیق کرنے کی غرض سے اس نے استفسار کیا۔ سب ٹھیک ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ اسی دوران احتشام چچا کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر بولنے کا موقع دیے بغیر الہان نے بیزاری سے کہا، مجھے گھر جانا ہے، جائیں جا کر ڈاکٹر سے بات کریں۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا تو احتشام بیٹھتے بیٹھتے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے سکون سے بیٹھنے نہ دینا، بس گن چکر بن کر رہ گیا ہوں میں تو۔ وہ بڑبڑاتے کمرے سے باہر نکل گئی تو الہان دوبارہ فون کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہجر اسے دیکھ کر یہ سمجھ نہ پائی تھی کہ وہ واقعی کوئی کام کر رہا تھا فون میں یا پھر بس خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے تھام رکھا تھا۔ وہ اب خود بھی بیڈ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور سوچیں اس کی الہان کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ وہ اس کے رویے پر غور کر رہی تھی۔ کچھ لمحے پہلے احتشام چچا کے ساتھ اس کا نارمل انداز دیکھ کر اسے یقین ہو گیا
کہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے الہان صرف اس سے لاتعلق بن رہا تھا، اسے اس کی موجودگی کو نظر انداز کر رہا تھا۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہجر کی موجودگی میں الہان فون میں مصروف تھا، ورنہ عام طور پر جب وہ اس کے ارد گرد ہوتی تو وہ فون سمیت باقی سب اہم کام پس پش ڈال کر جی جان سے اس کی جانب متوجہ ہوتا تھا۔ اس کا بدلہ انداز ہجر کو تشویش میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی اس کی سرد مہری سہنے کی، وہ تو اس کے نرم لہجے کی عادی تھی، اور اب خود اذیتی کی کیفیت میں تھی، جس سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے ڈائریکٹ بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ الہان، ہجر نے پہلی بار اسے نام سے مخاطب کیا۔ اس کی پکار سن کر وہ چونکا ضرور تھا، مگر ظاہر نہ ہونے دیا، اور ایک نظر اسے دیکھ کر جواب میں بولا، اس کی انگلیاں ابھی بھی موبائل اسکرین پر تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ان سب میسیجز کے جواب دے رہا تھا جو گزشتہ دن میں اسے موصول ہوئے۔ اسے ہنوز موبائل میں مصروف دیکھ کر ہجر کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ کیا آپ کچھ دیر کے لیے اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ دانت پیس کر بولی تو الہان لمحے کے لیے اس کی بات سمجھ نہ پایا، مگر جب سمجھ میں آئی تو شرافت سے اس نے فون بند کر کے سائڈ پر رکھا، اس کی جانب رخ موڑا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر انداز سے ظاہر تھا کہ اب کی ساری حسیں ہجر کی جانب تھیں۔ اسے ہمتاً گوش دے کر ہجر کا اعتماد لمحہ بھر کو ڈگمگایا، پھر خود کو کمپوز کرتے بولی، مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہیں؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بات کا جواب تو دے رہا ہوں، وہ بے نیازی سے گویا ہوا۔ تو ہجر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ آپ اصل وجہ نہیں بتائیں گے؟ اپنا تجزیہ کریں ہجرا، معلوم ہو جائے گی آپ کو اصل وجہ، وہ سخت لہجے میں بولا اور کشن پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ مزید کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر اور انداز ملاحظہ کر کے ہجر نے گہری سانس لی۔ وہ اب اس کے کہے پر عمل کرتے اپنا تجزیہ کرنے لگی۔ کچھ دیر سوچنے کے باوجود اسے الہان کی ناراضگی کی کوئی وجہ نہ ملی، سوائے اس بات کے کہ وہ بغیر کوئی مخالفت کیے اتباع کمال کے ساتھ گئی تھی۔ ان کے خراب موڈ کی وجہ یہ ہو سکتی تھی، مگر انہیں بھلا کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی مخالفت نہیں کی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ معلوم ہو بھی سکتا ہے، جاننا مشکل تو نہیں، کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں نے مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارا، تو اس کا صاف مطلب کہ میں نے ارادتاً مخالفت نہیں کی۔ پہلے تو وہ الہان کی موجودگی کے باعث سوچتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بولنے سے خود کو روکے ہوئی تھی، مگر اب بے دہانی میں یہ بات اس کے منہ سے نکل گئی تھی، اور نتیجتاً الہان نے اس کی بات بخوبی سنی اور اتباع کمال کا نام اس نے چہرے پر ناگواری لیے ہجر کو دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اسے تو احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اونچی آواز میں بول گئی ہے۔ اس کو متوجہ نہ دیکھ الہان نے کچھ کہے بنا نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ ناظرین، بچوں کے اغوا کے کیس کا مجرم اتباع کمال پولیس کی حراست میں آ چکا ہے۔ اتباع کمال نے 6 بچے اور 2 لڑکیاں اغوا کی۔ بچوں کو تو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، البتہ لڑکیوں کو بازیاب کرانے میں پولیس کامیاب ہوئی ہے۔ ہجر بیٹا، وہ جو بڑی توجہ سے لاؤنج میں بیٹھی نیوز سن رہی تھی، احتشام چچا کی آواز پر ریموٹ سے پاور آف کا بٹن دباتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدموں کا رخ کچن کی جانب تھا۔ جی؟ کچن کی چوکھٹ پر قدم رکھتے اس نے کہا، جاؤ ذرا الہان سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا یا اپنے کمرے میں۔ شیلف کے پاس کھڑے احتشام چچا نے مصروف سے انداز میں ہدایت دی۔ وہ کھانا بنا رہے تھے۔ میل نرس چلا گیا؟ اس نے الہان کے کمرے میں اس کی کیئر کے لیے موجود نرس کے متعلق استفسار کیا۔ کل شام ہجر کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، جبکہ الہان نے خود کو زبردستی ڈسچارج کروا لیا تھا۔ ہسپتال سے آنے کے بعد سے اس کا سامنا نہ ہوا تھا۔ کچھ میل نرس کی موجودگی اور کچھ اس کی ناراضگی سے خائف ہو کر ہجر نے اس کے کمرے کا رخ نہیں کیا تھا۔ وہ الہان کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ پچھلی بار کی طرح اب بھی کچھ دن بعد وہ خود ہی نارمل ہو جائے گا۔ اسے میں نے ہی کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے بھیجا ہے، ورنہ الہان نے کل سے اس بیچارے کا برا حال کر رکھا ہے۔ مجال ہے جو ایک لمحے کے لیے موصوف نے اسے سکون کا سانس لینے دیا ہو۔ احتشام چچا نے تبصرہ کیا۔ خیر تم جاؤ، جلدی سے پوچھ کر آؤ اس سے۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولے تو وہ سر ہلاتی ہوئی الہان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ آرام دہ انداز میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ کل کی نسبت وہ آج خود کو فریش محسوس کر رہا تھا، تبھی اس نے کچھ آفس ورک کرنے کا سوچا۔ اسے کام کرتے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے فون پر کال آئی۔ اسکرین پر سائمن کا نمبر جگمگاتے دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ باس، ایک فائل بھیجی ہے میں نے آپ کو، وہ ذرا دیکھ لیں۔ خیر مقدمی جملوں کے تبادلے کے بعد سائمن بولا۔ اس کے لہجے کا غیر معمولی پن محسوس کر کے الہان کو تشویش نے گھیرا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ پوچھ پاتا کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس۔ فون سے توجہ ہٹا کر اس نے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ ٹھیک اسی وقت چیک پرنٹ لانگ سکرٹ اور پلین شرٹ میں ملبوس ہجر دروازہ وا کرتے اندر داخل ہوئی۔ ٹھیک ہے سائمن، میں دیکھ لوں گا۔
اس کو بغور دیکھنے کے بعد الہان نے بات سمیٹی اور فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اب بار بار وہ دوسری بیوی کی شان میں گستاخی تو برداشت نہیں کر سکتا تھا نا۔ الہان کی سوالیہ نگاہیں اب ہجر پر ٹکی تھیں، جس کو محسوس کر کے ہجر بولی، مجھے آپ سے بات کرنی تھی اگر آپ فارغ ہیں تو۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی احتشام کی بات اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اسے کسی طرح الہان کی خفگی دور کرنی ہے تاکہ تعلقات معمول پر آ سکیں۔ بیٹھیں، فارغ تو وہ خیر نہیں تھا مگر اس کے لیے وہ اپنے ضروری کام ترک کر سکتا تھا۔ ہجر اب بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھی سیٹس میں سے ایک پر ٹک گئی۔ وہ ذہن میں بولنے کے لیے الفاظ ترتیب دے رہی تھی جب الہان کی آواز اسے سنائی دی، جلدی کہیں جو کہنا ہے، اور بھی کام ہے مجھے، آپ کے بولنے کے انتظار میں بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر وہ بے حد اکڑ انداز میں بولا، آئی ایم سوری۔ ساری ہمت مجتمع کرتے اس نے مشکل ترین کام سر انجام دیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کس جذبے سے اسے اتنا جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ الہان کی بے رخی اب اس کی برداشت سے باہر تھی۔ پہلے جب وہ ناراض ہوا کرتا تھا تب نکاح کا مضبوط رشتہ درمیان میں حائل نہیں تھا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس لاتعلقی کو وہ برداشت کر گئی، مگر اب اس کا مرض لا علاج ہو چکا تھا۔ اگر 1-1.5 مہینہ پہلے والی ہجر کو اس کے روپ کے متعلق بتایا جاتا تو وہ کبھی یقین نہ کر پاتی کہ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا بدل جائے گی کہ ایک شخص کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اپنی سارا بھرم، ساری انا اور اکڑ بھول کر اس سے معافی مانگنے چلی آئے گی۔ ہجر ہارون، جسے محبت جیسے جذبے کی کبھی سمجھ نہ آئی تھی، آج نکاح کے مضبوط رشتے نے اسے الہان مرتضیٰ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ احساسات اس کے بدل گئے تھے مگر وہ ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کس لیے؟ وہ خود کو انجان ظاہر کر کے ایک بال جرم کروانا چاہ رہا تھا۔ مجھے مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہیے تھا، مخالفت کرنی چاہیے تھی، میری وجہ سے آپ سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری۔ سر جھکائے اس نے اعتراف کیا۔ جانتی ہیں معافی کے 3 جز کیا ہیں؟ گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اور اپنے قصور کا اقرار۔ کیا آپ کی معافی ان شرائط پر پوری اترتی ہے؟ نہیں، آپ کی معافی میں آئندہ نہ کرنا ارادہ شامل نہیں۔ میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسی ہی صورتحال پھر سے درپیش ہوئی تو آپ بے جھجک اپنا عمل دہرائیں گی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس کے پر یقین انداز پر ہجر کی گردن مزید جھک گئی تھی کیونکہ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ سوالوں کے جواب لینے تھے اور اس نے جواز پیش کرنا چاہا۔ لے لیے جواب، ہو گیا اطمینان۔ اس اطمینان کی خاطر آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ کبھی سوچا ہے اگر اتبا کمال آپ کو گلہ آزاد کر دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا تو انجام کیا ہوتا؟ آپ کو تو اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں، آپ ہماری پریشانی کی کیا فکر؟ وہ استہزائی انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ تلخ ضرور تھا مگر آواز ہنوز دھیمی تھی، جو کہ وہ چیز چلا کر روب جھاڑنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کے منہ سے اسٹرینگولیشن کا ذکر سن کر ہجر کو احساس ہوا کہ وہ اس سے اتنا بھی لاتعلق نہیں تھا جتنا ظاہر کروا رہا تھا۔ شرمندہ تو ہوں اب، وہ بے چارگی سے بولی۔ آپ کی 2 پل کی شرمندگی سے ہماری 20 گھنٹے کی پریشانی کا مداوع ہو جائے گا۔ وہ مشتعل تھا۔ آپ ہی پھر کوئی مداوے کی راہ بتا دیں۔ اس نے جیسے ہار مانی۔ الہان نے لب بھیج کر اس کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتا کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ہجر پر سے نگاہ ہٹاتے الہان نے اندر آنے کی اجازت دی تو احتشام چچا سخت تاثرات چہرے پر سجائے اندر آئے۔ ہو گئے راز و نیاز؟ اگر نہیں ہوئے تو بتا دو، میں کچھ دیر اور انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے بولے اور کچھ دیر سے ڈنر ٹیبل پر ان کے انتظار میں بیٹھے تھے اور ان کے نہ آنے پر مجبوراً انہوں نے خود آنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھول گئی تھی احتشام چچا۔ ہجر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ الہان خاموش بیٹھا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کے بھولنے سے زیادہ کچھ نہیں بگڑا، بس مجھے گھنٹہ آپ کے انتظار میں بیٹھنا ہی پڑا، وہ تنزیاً بولے۔ اتنی بھی بات نہیں ہے، ہجر کو یہاں آئے بمشکل 15 منٹ ہوئے ہیں اور آپ 1 گھنٹہ بتا رہے ہیں۔ حد ہے ویسے مبالغہ آرائی کی بھی۔ ناراضگی اپنی جگہ مگر بیوی کی طرفداری اپنی جگہ۔ تبھی ہجر کو مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ بول اٹھا، اسے مبالغہ آرائی نہیں، بات میں وزن پیدا کرنا کہتے ہیں برخودار۔ وہ مسکراتے بولے، خیر بتاؤ، کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ گے یا کمرے میں؟ وہ مزید گویا ہوئے، کمرے میں رہ کر بیزار ہو گیا ہوں، اس لیے باہر ہی آ جاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر احتشام چچا آگے بڑھے اور اسے کھڑے ہونے میں مدد دینے لگے۔ کچھ لمحوں بعد وہ احتشام چچا کے سہارے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ہجر بھی انہی کے کچھ قدم پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی کیونکہ اس تند اور توانا شخص کو سہارے سے چلتا دیکھنا اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب عارضی ہے، چند دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی تکلیف محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی جسے اس نے بمشکل پیچھے دھکیلا۔ احتشام چچا، کب جان بخشی ہوگی اس سے؟ اس کا اشارہ ٹانگ پر لگے
ایموبلائٹس کی جانب تھا، جس کے باعث اس کی ٹانگ کی حرکت نہ ہونے کے برابر تھی۔ کس سے؟ ہجر سے۔ اتنی جلدی تنگ آ گئے ہو تم؟ اس کا اشارہ خوب سمجھ گئے تھے، مگر تنگ کرنے کی غرض سے ڈرامائی انداز میں بولے تو ہجر نے تحیر سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ یقین نہیں کر پائی تھی کہ الہان نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے۔ لا حول ولا قوت، میں ایمبلائڈس کی بات کر رہا تھا بھائی۔ اس نے گویا جھرجھری لی۔ اس کے الفاظ سن کر ہجر پرسکون ہوئی، جبکہ احتشام چچا کا قہقہ راہداری میں گونجا تھا۔